اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ سورۃ بنی اسرائیل کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورت کی ابتدا معراج کے واقعہ سے ہوتی ہے۔ ایک اسراء ہے، ایک معراج ہے۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں تک اس کو معراج کہا جاتا ہے، اور اس کا ثبوت احادیث سے ہے۔ معراج کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے جمہور علماء امت کا کہ یہ حالت بیداری میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کی دلیل ایک تو لفظ سبحان ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ لفظ سبحان اس وقت تعجب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی خرق العادت کام وجود میں آیا ہو۔ اگر یہ معراج الہامی منامی ہوتی، روحانی ہوتی، تو لفظ سبحان کی پھر ضرورت نہیں تھی، اس میں تعجب کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ پھر نمبر 2، لفظ عبد اس کی دلیل ہے، کیونکہ عبد کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، صرف روح یا جسم پر نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، کافروں کا انکار، ان کا تکرار، تکذیب اس بات کی دلیل ہے کہ معراج روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہجرت سے 1 سال قبل کا واقعہ ہے۔ جب اللہ کے رسول واپس آئے، آپ نے قوم کو خبر دی تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا اور کہنے لگے کہ مکہ سے لے کر بیت المقدس تک 40 دن کا راستہ ہے، 40 دن کی مسافت ہے، تو 80 دن 40 جانے کے 40 آنے کے ایک رات کے اندر کیسے طے کیا گیا؟ اس کا مذاق اڑایا۔ ایک طبقہ ایسے منکرین حدیث کا، وہ کہتے ہیں کہ معراج یہ خواب میں ہوا، روحانی ہے، یہ جسم اور روح کے ساتھ نہیں ہے۔ لہٰذا وہ ان حدیث کے انکار کر بیٹھے جس میں معراج کا ذکر ہے، حالانکہ یہ 25 صحابہ اکرام اس حدیث کے راوی ہے۔ واقعہ معراج نقل کرنے والے 25 سے زیادہ صحابہ اکرام ہیں۔ منکرین حدیث یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ماس عربی سے احادیث کا واسطہ ہٹا کر یہ قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ اسراء تو قرآن میں ہے، اس کے انکار تو نہیں کر سکتے تھے، تو اس میں غلط سلط تعویلیں کرنے لگے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ معراج منامی ہے، خواب میں ہے، وہ دلیل پکڑتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل کی اس آیت سے، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک۔ کہتے ہیں یہ خواب ہے، رؤیا خواب کو کہتے ہیں، لیکن یہ استدلال بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، رؤیا خواب کو کہتے ہیں، لیکن رؤیا اصل میں آنکھوں سے دیکھنے کو کہا جاتا ہے، خواہ آدمی اس کو خواب میں دیکھے یا حالت بیداری میں دیکھے، تو رؤیا مطلق رؤیت کے بارے میں ہے، خواب کے معنی میں نہیں ہے۔ تو معراج یہ حالت بیداری میں اور جسم و روح دونوں کے ساتھ ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات کا خلاصہ بیان کیا اس صورت میں، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ یہ تورات کا خلاصہ ہے۔ پھر بعد میں بنی اسرائیل کے فساد کا ذکر ہے، اور اس کے بعد سورت کے اختتام میں بھی وَلَقَدْ آتَيْنَا 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بنی اسرائیل کے اہل حق علماء کا بھی ذکر ہے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات بیان کیے ہیں جو تمام شریعتوں میں متفق چلے آ رہے ہیں، جس میں کبھی نسخ نہیں ہوا۔ توحید سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، توحید سے ختم ہوتی ہے۔ تقریباً 18 احکامات ہے یا کچھ کم زیادہ، تو اس میں گویا اب ہجرت ہونے والی تھی اور بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی تھی کہ اس پیغمبر کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرو جو تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور ان نکات پر اور ان احکامات پر اتفاق کر لو اور اسلام کی طرف آ جاؤ۔ اور پوری تورات کا یہ خلاصہ بیان کیا گیا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو کارساز، حاجت روا، مشکل کشا مت بناؤ۔ اس لیے سورت کی ابتدا قرآن کریم کی تذکرے سے ہوتی ہے، بعد میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور سورت کے اختتام بھی قرآن کریم کی تذکرے سے ہوتا ہے، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل۔ اس میں اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کی بہت بڑی اہمیت ہے، قرآن کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ اس لیے سورت کا بنیادی مقصود بھی قیمت القرآن، قرآن کریم کی قیمت کا بیان ہے۔ سورت کے جو موضوعات ہے، پہلا موضوع اس میں یہ ہے کہ کتاب اور رسالت بنی اسرائیل سے اب ایک نئی امت کی طرف منتقل ہو گئی، عربوں کی طرف۔ آیت نمبر 2، آیت نمبر 3۔ دوسرا موضوع بنی اسرائیل کا اپنی کتاب کے اندر کوتاہی کا بیان، آیت نمبر 4۔ تیسرا موضوع قرآن کریم کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچنا، آیت نمبر 9۔ چوتھا موضوع قرآن کریم کے تمام اوامر فطرت بشریہ کے مطابق ہے۔ وہ اوامر کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان، رشتہ داروں کے ساتھ احسان، یتیموں کے ساتھ احسان، اسراف و بخل سے منع، اولاد کو قتل کرنا حرام ہے، ناحق کسی شخص کو قتل کرنا حرام ہے، زنا حرام ہے، خاص طور پر یتیموں کا مال کھانا حرام ہے، عہد پورا کرو، کیل و میزان ناپ تول پورا کرو، تواضع اختیار کرو۔ 23 نمبر آیت سے لے کر 38 نمبر آیت تک یہ بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ اوامر ہے، کچھ نواہی ہے، یہ کرو یہ مت کرو۔ نمبر 5، قرآن کریم کی قیمت کا بیان۔ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے۔ آیت نمبر 45، 58، 60، 73، 78 اور 79، اور اس بات کا بیان کہ قرآن شفا اور رحمت ہے، نمبر 6، آیت نمبر 82۔ قرآن بھی بہت بڑا معجزہ ہے، جیسے معراج معجزہ ہے بہت بڑا، تو قرآن بھی بہت بڑا معجزہ ہے، اور دونوں یہ مماثلت کیا ہے؟ معراج میں اخبار بالغیب ہے، غیب کی خبریں ہیں، اور قرآن کریم میں بھی غیب کی خبریں ہیں۔
اس لیے دونوں معجزے جب ذکر کیے جاتے ہیں دونوں میں لفظ عبد استعمال ہوتا ہے. یہ بہت بڑے معجزے ہیں کہ ایسا نہ ہو لوگ پیغمبر کو عبدیت سے اوپر لے جائے. معراج کے معجزے کی حکمت کیا ہے؟ پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صفت میں یہ بیان کیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آپ گواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشاہدہ کروایا اس جنت کے بھی جس کی آپ ترغیب دے رہے ہیں، اور اس جہنم کے بھی جس سے آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، تاکہ جس کی آپ ترغیب دے رہے ہیں، جس سے ڈرا رہے ہیں، وہ تمام عذابات، تمام نعمتیں اللہ نے آپ کو دکھائی تاکہ آپ شاہد بنے اور آپ چشمدید گواہ بنے ان چیزوں کی. 7واں موضوع اس میں قرآن کی عظمت و جلال کا بیان ہے. 88 نمبر آیت اور 89 نمبر آیت. 8 نمبر قرآن کریم کا کردار، اس کی تاثیر، آیت نمبر 105 106. 9واں موضوع اس میں ہے قرآن پر ایمان لانے کی دعوت اور اس میں کوتاہی نہ کرنا جیسے پہلے امتوں نے اپنی کتابوں کے اندر کیا. آیت نمبر 107 108 اور آیت نمبر 109. آیت نمبر 7 میں یہ بیان کیا گیا، یہ قاعدہ بیان کیا گیا الجزاء من جنس العمل، انسان جیسے کرتا ہے ویسے برتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اوامر بیان کیے اس میں جو انسانی فطرت کے بالکل مطابق ہے، اس کی ابتدا بھی توحید سے کی اور اس کا اختتام بھی توحید سے کیا. 22 نمبر آیت اور 39 نمبر آیت. یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ عقیدہ کبھی عمل سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عقیدہ خراب ہے اور عمل کرتے رہو. صحیح عقیدہ عمل کے لیے لازمی ہے. توحید کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. صحیح عقیدہ اور صحیح عمل لازم ملزوم ہے. لہذا جو لوگ عقیدے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، اعمال بیان کرتے ہیں، بڑی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں اور بڑی بڑی وظائف اور اعمال، لیکن توحید کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، صحیح عقیدہ بیان نہیں کرتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے اور یہ قرآن کریم کے خلاف ہے. اوامر کی شروع میں بھی صحیح عقیدے کا بیان، آخر میں بھی صحیح عقیدے کا بیان. اس بات کی دلیل ہے کہ عقیدہ عمل سے کبھی جدا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح اس صورت میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان ہے کہ خیر الامور القصد، درمیانہ انداز اختیار کرنا خرچ میں بھی اور بخل بھی نہیں کرو اور بہت زیادہ ہاتھ کو لبی نہیں رکھو. ولا تبسطا کل البسط، اس کی بیچ میں رہو. تو اس سے میانہ روی کی ترغیب ملتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا موجود ہے، وَأَسْأَلُكَ الْقَسْطَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، یا اللہ میں آپ سے میانہ روی کا سوال کرتا ہوں، فقر میں بھی یا مالداری میں بھی. آیت نمبر 29 میں اس کا بیان ہے. آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 62 اور 64 میں ابلیس کی عداوت کا بیان ہے اولاد آدم کے ساتھ، کہ ابلیس کی عداوت دشمنی تمہارے ساتھ قدیم ہے اور اس کے لشکر بھی ہے، گھوڑوں والی لشکر بھی ہے، پیادہ بھی ہے، اس کے پاس اسلحہ بھی ہے. واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد. 104 نمبر آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ قرب قیامت میں بنی اسرائیل ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تاکہ ان کے ساتھ جنگ کرنا اور ان کو ہلاک کرنا آسان ہو جائے، جو اسرائیل کی شکل میں ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے کے متعلق بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ثم یسلط اللہ المسلمین علیہ فیقتلونہ ویقتلون شیعتہ،
پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دجال پر مسلط کریں گے تو دجال اور اس کے لشکر والوں کو قتل کریں گے. حتی ان الیہودی لیختبی تحت شجرۃ او حجر، یہاں تک کہ ایک یہودی ایک درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا. فیقول الحجر او الشجر للمسلم، تو پتھر یا درخت مسلمان سے کہے گا ھذا یہودی تحتی فاقتلہ، اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر لو. اسی طرح صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے تورات دی، بنی اسرائیل نے تورات میں کوتاہی کی، ان پر عذاب آیا. تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، میں نے یہ قرآن نازل کیا، بے شک یہ قرآن درست خصلت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں رہنمائی کرتا ہے. معمول ذکر نہیں کیا کس چیز میں، عموم کے لیے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، اور 3 بنیادی چیزیں عقیدہ، عمل، اخلاق، اس کے علاوہ معاشرت، حکومت، سیاست اور زندگی کے ہر شعبے میں اس میں کوتاہی کرو گے تو تم پر بھی ایسے ہی دشمن مسلط ہوگا جیسے بنی اسرائیل پر ہوا. کیونکہ قرآن معجزہ ہے اور معجزے کی بے عزتی سے عذاب آتا ہے. آج جو مسلمان ذلیل ہے اور مسلمانوں پر دشمن ہر جگہ مسلط ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کوتاہی کی. قرآن کی طرز سے فوراً یہ بات معلوم ہو رہی ہے. تورات کا ذکر ہے، پھر بنی اسرائیل کے فساد، اور اس کے بعد ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کتاب کی طرف لوٹ کر آئے، اس کی الفاظ درست کرے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے. اس طرح اس صورت میں اس بات کا بیان ہے کہ امراء کی نافرمانیوں سے بستیوں پر عذاب آتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نَّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو امرنا ہم بالطاعت، ہم حکم دیتے ہیں طاعت کا، تو لوگ نافرمانی کرتے ہیں. جب نافرمانی کرتے ہیں تو اوپر سے عذاب آ جاتا ہے. جب حاکم اور رئیس عیاش ہو جائے، شہوات اور لذات میں ڈوب کر نافرمانیاں کرنے لگے، مترفیہ معنی مالدار، خوش عیش، حاکم، رئیس، عوام الناس مالداروں اور حاکموں کے برے اعمال اور اخلاق کی اپنے دائرۂ استطاعت میں پیروی کرنے لگے، اور گناہ پھیل رہے ہو، روکنے والے ہاتھ نہ ہو، تو پھر عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ مالدار اپنے اعتبار سے گناہ کر رہے، اور غریب فرعون بے سامان ہے، وہ جھونپڑی کے اندر بھی اپنے حساب سے گناہ کر رہے جو ایک مالدار عیاش اپنے محل میں کر رہے ہیں. تو اس صورت میں عذاب کا آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اسی طرح اس صورت کے آیت نمبر 31 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. اپنے اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل مت کرو، میں ان کو بھی روزی دیتا ہوں، تمہیں بھی دیتا ہوں. اور سورۃ انعام آیت نمبر 137 151 137 میں اللہ نے یہ ذکر کیا کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ
لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، مشرکین کے لیے ان کی شرکاء نے یعنی ان کے بڑوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا، اولاد کے قتل کو مزین کیا کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس لیے ان کو شرکاء اس لیے کہا کہ قانون سازی کا حق تو صرف اللہ کو ہے۔ انہوں نے قانون سازی کی اور اپنے عوام کو یہ بتایا کہ یہ قتل اولاد تمہارے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے مشرکین میں جب وہ بیٹوں کی نظر مانتے تھے قتل اولاد، پھر سورہ 151 میں فرمایا کہ اولاد کو قتل مت کرو، نحن نرزقکم وإیاہم۔ قتل اولاد کی 3 صورتیں ہوتی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کی منت مانتے تھے بتوں کے نام پر، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی نے بھی منت مانی تھی کہ 12 بیٹے پورے ہو جائیں گے تو ایک کو میں الہہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ پھر قرعہ ڈالا، وہ رسول اللہ کے والد کا نکلا، بار بار نکلتا رہا، پھر 100 اونٹوں کی دیت دے کر ان کو بچا لیا گیا۔ آج بھی بعض مشرک اس طرح کرتے ہیں۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا ذبح کیے جانے والوں کا بیٹا ہوں، اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ۔ ایک تو وہ یہ کرتے تھے۔ آج بھی بعض مشرکین جا کے اولاد کی نظر مانتے ہیں اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مجاوروں کے حوالے کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اس عار سے کہ کوئی ان کا داماد بنے اور ان کی نگاہیں ان کے سامنے ہمیشہ نیچے رہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ فقر کے خوف سے کہ ان کو کون کھلائے گا پلائے گا، خرچہ کون برداشت کرے گا، اس خوف سے وہ اولاد کو قتل کرتے تھے۔ اور آج یہ قتل بڑے مہذب طریقے سے دنیا میں جاری ہے۔ محکمہ بہبود آبادی، خاندانی منصوبہ بندی، اس طرح آبادی کو کم سے کم کرنا، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی صفت رازقیت پر حملہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں اور پھر وہ پالنا نہیں جانتے ہیں، اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیدا ہی نہ ہو۔ تو مرد و عورتوں کو بانجھ کرنے والی دوائیاں ایجاد کی جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جو ان کے معاشی ماہرین کافر وہ اپنی آبادی اور پیداوار کے تناسب کو دیکھتے ہیں، پھر حساب لگاتے ہیں کہ اگر آبادی اس طرح بڑھتی گئی تو 50 سال کے بعد وسائل ختم ہو جائیں گے۔ حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک وسائل تو وہ ہے جو نظر آ رہا ہے، ایک وہ ہے جو اللہ آئندہ پیدا کریں گے۔ خود کافروں نے اس طرح کیا۔ برطانیہ میں ایک نے وعدہ کیا تھا، پیشگوئی کی تھی کہ آئندہ اس طرح ختم ہو جائے گا، لیکن پھر ان کی آبادی بھی بڑھ گئی اور ان کے کاروبار کے نئے طریقے بھی کھل گئے، خود انہوں نے اس کو جھوٹا قرار دیا۔ بچے 2 ہی اچھے، یہ اللہ کی صفت خالقیت پر اعتراض ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، اور نحن نرزقہم وإیاکم۔ سورۃ انعام میں ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں ان کو بھی۔ اگر روزی کی وجہ سے ان کو مارنا ہے تو اپنے آپ کو مارو، روزی تو ہم تمہیں بھی دیتے ہیں، تم کون سے اپنے آپ کی رزق پیدا کرتے ہو؟ اور وہاں پر ہے نحن نرزقہم وإیاکم، کیونکہ اس میں غریبوں کا بیان ہے۔ انعام میں غریبوں کا جن کو فقر لاحق تھا، اور بنی اسرائیل میں وہ مالدار کہ جو آئندہ مستقبل میں فقر کے خوف سے ڈر رہے تھے، اس لیے وہ تعبیر بدل دی گئی کہ ہم تو تمہیں بھی روزی دے رہے ہیں، ان کو بھی دیں گے مستقبل میں۔
اور غریبوں کو یہ کہا کہ تم اگر اولاد کو مارتے ہو تو اپنے آپ کو بھی مارو، کیونکہ روزی تو تم کو بھی ہم دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ بچوں کی وجہ سے روزی ملتی ہے، جتنے افراد بڑھتے ہیں اتنے اللہ تعالیٰ مزید وسائل پیدا کرتے ہیں، تو یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں 22 نمبر آیت سے اللہ تعالیٰ نے جو اوامر اور نواہی ذکر کیے، یہ اصلاح معاشرہ کی اصول ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ سمجھے، اس پر عمل کرے، ان کا معاشرہ بالکل درست ہو جائے گا۔ اسی طرح اس صورت میں اس بات کا بیان ہے کہ عقیدے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ مشرکین ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ یہ پیغمبر ہماری بتوں کی تعریف کر لے اور یہ کہہ دے کہ یہ وحی میں مجھے حکم ہوا ہے۔ قرآن کا انداز دیکھیں، اللہ نے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ قریب ہے کہ یہ آپ کو ہٹا لے اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف کی، تاکہ آپ ہم پر جھوٹ بولے، اس وقت یہ آپ کو دوست بنا لیں گے۔ اسلام سے ہٹانا، اپنے ہدف سے ہٹانا اور جھوٹ بولنا۔ کافر آپ کو کب دوست بناتے ہیں؟ جب آپ وحی سے ہٹ جائیں گے۔ اب بھی جو مسلمان کافروں کا دوست ہے، یہ صرف وہ مسلمان ہے جو وحی سے ہٹا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اگر ہم آپ کو مضبوط نہ کرتے، قریب تھا کہ آپ تھوڑا سا مائل ہوتے، تو ہم نے آپ کو مضبوط کیا تو آپ تھوڑے سے بھی مائل نہیں ہوئے۔ یہ عصمت نبی کی دلیل ہے۔ اور سزا کیا ہے؟ اگر کوئی اس طرح سمجھوتا کرے عقیدے پر، اذا لذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا، ہم آپ کو چکائیں گے پھر دوگنا عذاب دنیا کی زندگی کا اور دوگنا عذاب موت کے بعد، پھر آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ تو جب پیغمبر کے لیے اتنی سخت سزا ہے کیونکہ تبلیغی دین کا مکلف ہے، تو کسی عالم کی کیا مجال ہے کہ وہ سمجھوتا کر لے یا اللہ کے احکامات کو نرم کر کے پیش کرے یا اس میں گڑبڑ کرے؟ کوئی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، اور سزا مل بھی رہی ہے۔